پاکستان کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں دیکھنا کیا تھا. اگر وہ اصلیت پہ ہوگا تو وجود قائم رہے گا اور دنیا کو باعزت نظر آئے گا. اگر وجود چاہتے ہیں ایک ڈاکٹر ہو اور اسپیشلسٹ بھی ہو اور وہ ایک ایسا کوئی کام شروع کر دے جو اس سے ریلیٹڈ نہ ہو، اس کی عزت کیا ہو. ایک وکیل ہو اور سینئر وکیل ہو، پھر وہ وکالت چھوڑ کے کوئی اور کام ایسا شروع کر دے جو عام لوگ بھی کرتے ہیں جنہیں قانون کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کی عزت اس میں کیا ہوگی. ہر چیز اپنی اصلیت پہ زندہ رہتی ہے اور عزت پاتی ہے. ہم سارے کے سارے اپنی اصلیت کو دیکھیں. ہماری اصلیت کیا ہے؟ وہی جو پیدا کرنے سے پہلے بتائی گئی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. ہماری اصلیت یہ ہے کہ ہم اس زمین پہ، ساری زمین پہ، نہ صرف پاکستان، اللہ کی زمین پہ ہم اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ. اور خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو ہم اپنے خلفاء راشدین کی تاریخ کو دیکھ کے، ان کے مقصد حیات کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ کام کیا ہوتا ہے. ان کا کام ایک ہی تھا، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانا. باقی عبادات کتاب کا ذریعہ ہے، مانگنے کا ذریعہ ہے، فرض ہے، پوری کرنی ہے. لیکن جو اصل مقصد ہے خلافت کا وہ ہے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانا. اگر ساری عبادات اپنی جگہ قائم رہتی، نماز، روزہ، حج اور باقی چیزیں، نوافل، تہجد، سب کچھ، لیکن اگر زکوٰۃ پہ کمپرومائز کر لیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اسی دن نظام تباہ ہو جانا. لیکن وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت پا گئے تھے، ان کی ڈٹرمنیشن ایسی تھی. آج ہمیں بھی لانی پڑے گی. ہمیں پاکستان کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب سمجھنا پڑے گا، پورا بھی کرنا پڑے گا. ڈٹرمنیشن ایسی تھی، عزم ایسا تھا کہ جن مسلمانوں نے یہ کہا، مسلمان تھے، وہ صحابی تھے، کہ ہم صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سب کچھ کریں گے اور جہاد تک بھی کریں گے، اپنی جانیں بھی دیں گے، صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول نے اعلان کیا کہ اگر کوئی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، ان کی رسی بھی، اور اب نہیں دے گا تو میں جنگ کروں گا. اور باقاعدہ جنگ ہوئی اور وہاں سے اسلام کا اصل نظم و ضبط وہ قائم ہوا. اگر وہاں پہ لچک آ جاتی تو شاید نظام درہم برہم ہو جاتا. اصلیت پہ آئے تو عزت پا گئے. 5 لاکھ مربع میل کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت. اور احساس ذمہ داری کیسا کہ سوکھی روٹی پانی سکھا. اور احساس ذمہ داری اتنا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پاکستان بنا، 5 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دی گئی. میرے ایک دوست بتاتے ہیں جب انڈیا سے چلے تو 14 افراد گھر کے چلے تھے، پاکستان میں پہنچے تو 3 بچے. قربانیاں دی ہیں، خاندان، بلکہ خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے رستے نہیں رہ گئے، کٹ گئے. ان کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں، ان ہجرت کرنے والوں کی بیٹیاں، وہ کلمے کے نظام کی خاطر قربانی دینے والوں کی بیٹیاں سکھوں کے گھروں میں اگلی نسل بھی ان کی سکھ ہو گئی. ایسے ایسے ظلم سہے اس پاکستان کے لیے. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ انہوں نے گردنیں کٹوا دی، ہمارے الگ سے آواز بھی نہیں دی. یوں اگر یہ جذبے ہوتے تو کبھی نہ بنتے. وہ جذبے تھے کہ صدا آسمانوں پہ گئی. یہ خاموشی کہاں تک؟ لذت فریاد پیدا کر. زمین پہ تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. تو جب وہ صدا آسمانوں پہ گئی تھی تو دنوں میں فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان بنے گا، ورنہ حالات نہیں تھے. جب قائد اعظم سے بھی پوچھا گیا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں ان حالات میں کہ ساری سیٹیں کانگریس لے گئی، مسلم لیگ کو کچھ نہیں ملا، کیا پاکستان بنے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ روز قیامت
روز محشر جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میرا اللہ مجھے کہے کہ جنا ویل ڈن. ہم سب کی آرزو بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم وہ کام دنیا میں کر کے جائیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کہے مسٹر فلاں ویل ڈن. ہم ایسا کام کرتے ہیں. تو پھر دنوں میں پاکستان بنا. کیوں بنا؟ اقبال کا جذبہ انہیں جگانے کے لیے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت انہیں چلانے کے لیے. اور پھر جو صدا گونجی آسمانوں تک گئی اور وہ صدا کیا تھی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کبھی نہیں گونجی. جب تک نہیں گونجے گی یاد رکھو منزل نہیں ملے. ہماری تو صدا بھی نہیں نکلتی. صدا سے آگے بھی بہت کچھ مانگا جائے گا. قربانیوں کے بغیر کوئی منزل نہیں ملتی. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اگر قربانیاں دیکھیں لوگ تو دولت کے لیے قربانیاں دے دیتے ہیں, جان تک دے دیتے ہیں, اپنی دنیاوی جاہ و جلال کے لیے, حکومت کے لیے کیا کیا قربانیاں دے دیتے ہیں. اور ہم ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہلواتے ہوئے ہم ان کے عشق میں بھی قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا دنیا میں. نہ ہم یہ عہد کریں کہ ہر قربانی دیں گے اس راستے میں. اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام لائیں گے, کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لائیں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لائیں گے. اگر یہ عزم کریں گے صدا ہمارے حلق سے نکلے گی اور اتنی نکلے کہ آسمانوں تک پہنچے گی تو پھر فیصلہ ہوتا رہے گا. ورنہ بیچ میں ہماری تو نمازیں بھی بیچ میں اٹکی رہتی ہیں, بلکہ ہماری تو بیچ میں بھی کیا وہ تو کپڑے کی طرح پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ہمارے منہ پہ ماری جاتی ہے. یہ کیسی نماز؟ نماز فقط وہ ہے نماز. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. ایسی نماز ہو تو ہمیں عاشقان رسول کہلاتے ہوئے وہ کام کرنا ہے کہ جب ہم جائیں تو آگے سے صدا آئے میرے غلام آ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ کرے گا ایسا ہی ہوگا. لیکن اس کی صورت یہ ہے, لیکن دنیا دارالاسباب ہے. یہاں کامیابی کی بھی اسباب بنتے ہیں اور ناکامی کے بھی اسباب ہوتے ہیں. دارالاسباب ہے تو یہاں اسباب بنانے پڑیں گے. ہمیں اپنی صدا سنانی پڑے گی. بچے کو بھوک لگی ہے, دودھ پینا ہے, رونا پڑے گا اور ماں بھی دودھ نہیں. اور اگر اس کو اچھا قیمتی کھلونا چاہیے تو سڑک پہ لیٹ کے تماشا دکھانا پڑے گا. اور مسافر جاتے ہوئے سڑک پہ بازار میں وہ رک کے دیکھیں گے اور ماں باپ کو کہیں گے یہ کیا تماشا کر رکھا ہے, اس کو لے دو دماغ. وہ اپنی شاپنگ چھوڑ کے اس کو لے دیں. یہ سارے ڈرامے کرنے پڑیں گے. یہ دنیا ایک سٹیج ہے اور اس پہ ہم ڈرامے دکھانے کے لیے سارے آئے ہیں. جو اچھا دکھا گیا وہ آبرو پا گیا, اور جو لیزی ہو کے پیچھے بیٹھا رہا, نہ آواز نکلی, نہ ہاتھ چلے, نہ قدم چلے, تو پھر یہاں بھی سلوں کو خالی ہے, آگے بھی نہیں. تو ہمیں کچھ کام کر کے دکھانا ہے. ہمیں آواز لگانی ہے, صدا لگانی ہے اور وہاں ان کو سنانی ہے. تو پھر بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ انشاءاللہ یہ صدا جب پہنچے گی ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے بیٹھے ہیں, اور کتنے فرشتے ویسے آئے ہوئے ہیں ایسی محفل کو اٹینڈ کرنے کے لیے. ڈیوٹیاں لگی ہیں سب کی, اور انہوں نے واپس جا کے رپورٹ دینی ہے جا کے, اور وہاں پوچھا جائے گا کہاں سے آئے ہو, کیا دیکھ کے آئے ہو, میرے بندے کیا کہہ رہے تھے, مجھ سے کیا مانگ رہے تھے. جب وہ کہیں گے وہ تو مانگ رہے تھے اور مجنوں کی طرح مانگ رہے تھے, دیوانے ہو کے صدائیں لگا رہے تھے, پھر وہ کہے گا اچھا کر دیتے. اور اگر وہاں پہ رپورٹ نہیں دی گئی تو ان کے تعلق سے آواز بھی نہیں نکلتی. دنیاوی معاملات میں نکلتی ہے. اپنے الیکشنز میں اپنے دوسرے لیڈرز کے لیے جو باطل کا نظام چلا رہے ہیں ان کے لیے نعرے لگاتے ہوئے نکلتی ہے, بہت دور تک جاتی ہے. لیکن جب کلمے کی صدا لگانی ہو تو آواز نہیں نکلتی. تو یہ رپورٹ اگر گئی تو پھر کبھی بھی وہ نظام نہیں ملے گا.
पाकिस्तान का मतलब क्या? لا إله إلا الله पाकिस्तान का मतलब क्या? لا إله إلا الله पाकिस्तान का मतलब क्या? لا إله إلا الله कलमे की जमीन पे कलमे का निजाम कलमे की जमीन पे कलमे का निजाम कलमे की जमीन पे कलमे का निजाम डॉक्टर सलीम। जिंदाबाद तो हमारी सदा, मैं ये कहता होता हूँ, एक बार में हमारे प्रोग्राम होते थे बच्चों के इकबालियात, तो फिर हम जो सदा लगाते थे वहाँ पे ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनसे यही कहा जाता था कि सदा आसमानों पे जानी चाहिए, और वो सदा आसमानों पे गई, और उसके लिए फिर फैसला उतरा कि अब ऐसी सूरत बना दी जाए कि पाकिस्तान पे कलमे का निज़ाम आ जाए। और फिर बिहाड़ी वालों ने, हमारे बुजुर्गों ने, इनकी उम्र के वो लोग हैं, हाकिम अली साहब की उम्र के वो लोग हैं, ये 80वें सालगिरह माशाल्लाह मना चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। इनकी उम्र के तो वो लोग हैं जो या तो वादी खामोशा में हैं, और या बिस्तरों पे ऐसे पड़े हैं हिल नहीं सकते। और इनकी ताकत और हिम्मत देखो, इन्होंने कहा, तकाजा भेजा कि बिहाड़ी के दोस्त कह रहे हैं जी अगर अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम लाना है, कलमे की ज़मीन पर कलमे का निज़ाम लाना है, तो फिर जमात बनाओ, इक़्तिदार में आओ, इंतजामात संभालो, निज़ाम चला के दिखाओ। तो ये हालात कहाँ से आए? उन बच्चों की सदाएं आसमानों पे गई, वहाँ से फैसला उतरा कि ठीक है फिर ऐसी सूरत बना दी जाए। और देखो कहाँ लाहौर की आवाज़ें और कहाँ बिहाड़ी से सदा उठी कि जनाब जमात और ये फख्र आपको हासिल है, बिहाड़ी वालों को ये फख्र हासिल है कि आपने वो जमात बनाई है जिसका मंशूर एक ही है, बस एक ही है, और हमारे तमाम मसाइल का हल भी सिर्फ कोई एक ही है, कलमे की जमीन पे कलमे का निज़ाम। अब हम सब खुश नसीब हैं कि हमारे हिस्से में अल्लाह ने ये दौलत दी है, ये नेमत दी है। लोग अपनी मेमोरी के लिए भी तो इलेक्शन लड़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। हम लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम लाना है, कलमे की ज़मीन पर कलमे का निज़ाम लाना है। हम लड़ेंगे मगर अपनी ज़ात के लिए नहीं, हम अल्लाह के निज़ाम के लिए लड़ेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के लिए लड़ेंगे। अब उसके आप सब ने मिलकर प्लानिंग करनी है कि ये काम कैसे होगा। हर काम के लिए तरीक़ाकार। पहली चीज़ है नीयत होनी चाहिए, और नीयत भी कैसी होनी चाहिए? आरज़ू, जुस्तजू, तमन्ना, बर्निंग डिजायर, जो रात को चैन से सोने ना दे और दिन में चैन से बैठने ना दे, वो आरज़ू और तमन्ना चाहिए। जब ये हो गई और मैदान में निकल आए, फिर अगला कदम है प्लानिंग। बगैर मनसूबाबंदी के चले तो फिर भी नाकामी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा प्लानिंग करते थे, सहाबा किराम से मुशावरत करते थे, और मुशावरत में ऐसे ऐसे मशवरे आते थे कि बगैर जंग लड़े जीत जाते थे। सलमान फारसी जैसे मशवरा देते थे, खंदक खोद रहे, 3 तरफ पहाड़ है, कोई नहीं आ सकता हमारे मदीना मुनव्वरा महफूज हो जाए। ये प्लानिंग होती थी। जंगी मंसूबे भी वहीं बनते थे, दिफाई मंसूबे भी वहीं मस्जिद नबी में बनते थे, और हंसी मजाक इतना होता था, सहाबा किराम लोट-पोट हो जाते थे। ये मस्जिद नबी तरबियत गाह थी, और आज भी अल्लाह करे होगी। हमारी मस्जिदें क्या है? नमाज खाने में तरबियत गाहें नहीं गई, हम उनको तरबियत गाहें बनाएं, अपनी कौम को इब्तदाई तालीम वहीं पे दें। वो वहां से इस्लाम भी सीख के निकलेंगे, दुनिया में तालीम भी सीख के निकलेंगे, और फिर जब वो अपनी जिंदगी में आएंगे तो वो मुसलमान लीडर होंगे, वरना मगरबी लीडर होंगे। तो हमें प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के बाद फिर आपने कदम उठाने हैं, कदम बढ़ाने हैं, और मैदान में प्रैक्टिकली उतरना है, दिन रात एक करना है, खिदमत खल्क करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ खल्कते खुदा, मखलूक के खुदा कसूरवार नहीं है, वो मुनाफिक नहीं है, सारा कसूर हमारा है। हमने उनके लिए किया क्या है? हम जो कहते हैं कि वो डाकुओं को लोग वोट देते हैं, शरफा को नहीं देते, शरफा ये तो बताएं अपने दामन में झांक के, शरफा ने उनके लिए किया क्या? कौन सा शरीफ आदमी है जो चल के थाने उनके बेटे को छुड़ाने के लिए गया हो, या कचहरी में उनकी कोई दादरसी के लिए गया हो, उनके साथ गया हो, किसी ने उनका
دکھ بانٹا ہو، کسی نے ان کا حال پوچھا ہو، حتیٰ کہ کسی کے سلام کا جواب دیا ہو، پھر استحقاق دے گا. اور یہ کائنات استحقاق کی ہے، جس کا جو حق بنے گا اس کو مل کے رہے گا. دیر تو ہو سکتی ہے، دیر نہیں ہو سکتی. تو محنت کرنی ہے، اور اپنے اس ایمان کے ساتھ کہ لیس علی الانسان الا ما سعی، اللہ انسان کو دیتا ہے جیسا وہ صحیح کرتا ہے. اللہ کسی کا حق نہیں رکھے گا، کسی کی مزدوری نہیں رکھے گا. وہ بے نیاز ہے، کیوں رکھے گا؟ تو جتنی محنت کریں گے پھل پائیں گے. اگر کوئی ناکام ہو جائے تو اپنی کارکردگی پہ غور کرے، کل کے خدا کو برا نہ کہے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، لوگ برے ہیں. لوگ برے نہیں ہیں، ہم نے ان تک رسائی دی. عجب نہیں، اگر ان تک رسائی ہوگی تو دیکھو میں کہاں تک ہوگی، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو. تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام. کہ ہم استحقاق تو رکھتے نہیں ووٹ لینے کا، خدمت تو کرتے نہیں عوام کی، اور پھر بلیم بھی ان کو کر دیتے ہیں کہ وہ قصوروار ہیں. یہ تو ایک جرم کے اوپر دوسرا جرم کر دیا، اور مجرموں کو خدا کیسی عزت دے دے؟ ایسے نہیں. محنت کرنی ہے، پلاننگ کے ساتھ کرنی ہے، اور نیت اور عزم اور جستجو اور آرزو اور تمنا کے ساتھ کرنی ہے. تو جب محنت کریں گے تو پھل تو ملے گا. کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو کیوں نہیں دیتا؟ مسلمان میں ایک اس سے اور زیادہ ایڈیشنل کوالٹی ہے کہ وہ محنت بھی کرے گا اور کہے گا میری محنت سے بھی زیادہ دے مجھے. کافر تو نہیں کہہ سکتا، وہ مانتا ہی نہیں. ہم تو یہ کہیں گے اللہ محنت تو ہماری تھوڑی سی ہے، ہمیں اس سے بھی زیادہ دے. وہ پھر بھی دے دے گا، کیونکہ وہ کہے گا اس نے مانگ تو لیا، میرے خزانے میں کون سی کمی میں کیوں اس سے چھپا کر. تو پھر بھی ہماری تھوڑی محنت بھی زیادہ سے زیادہ رنگ لائے گی، اور ان کی تو محنت اتنا ہی رنگ لاتی ہے جتنی وہ محنت کرتے ہیں. تو آپ نے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے، لیکن سب کی عاقبت ہماری کیا ہے؟ عاقبت منزل ما وادی خاموش. سب کا انجام، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ امریکہ کا وزیر اعظم ہو، سب کی منزل کا جو انجام ہے وہ کیا ہے؟ وادی خاموش، قبرستان. کوئی پتہ نہیں کس نے کب چلے جانا. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ عاقبت منزل ما وادی خاموشاں حالین غلغلہ در گنبد افلاک انداز. ابھی شور مچا دے آسمانوں میں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کلمے کی زمین پہ، کلمے کا نظام کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام چلے گا. یہ صدا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے مرشد فرما رہے ہیں حالین غلغلہ در گنبد افلاک انداز. اسی وقت شور مچا آسمانوں میں تاکہ وہاں سے کوئی فیصلہ اترے، ورنہ سن لے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمان. تو ہمیں اس لیے شور مچانا ہے، اور گلی گلی مچانا ہے، کوچا کوچا مچانا ہے، اور ایک ہی شور مچانا ہے. کلمے کی زمین، کلمے کا نظام، کلمے کی زمین، کلمے کا نظام. کلمے. دیکھو ہاتھ اٹھاؤ، میں تو ہم تو کھڑے کر کے ہیں وہاں پہ. تو یہ حاکم علی صاحب اور عرفان صاحب انہوں نے کھڑے ہو کے نعرے لگائے تھے. وہ ویڈیو بھی آپ کو بھیج دیں گے، دکھا دیں گے. ہاں جی، تو پھر آج بھی کھڑے ہو جاؤ. حاکم علی صاحب کی قیادت میں آج بھی کھڑے ہو کے ایسے نعرے لگانے ہیں آسمان سے فیصلے آج ہی اترے ہیں. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کلمے کی زمین پہ، کلمے کا نظام، کلمے کی زمین پہ، کلمے کا نظام، کلمے کی زمین پہ. کلمے کا نظام. ڈاکٹر محمد راؤ سلیم صاحب زندہ باد. پاکستان محافظ پارٹی زندہ باد. Thank you very much. تو اب یہ ہمارا سلوگن، اب یہ ہمارا نعرہ گلی گلی گونجے، کوچا کوچا گونجے، شہر شہر گونجے، دیہات دیہات گونجے، اور یہ صدا ایمانوں تک بھی جائے، آسمانوں تک بھی جائے. اور یہ نعرہ رٹ لیں، رات کو خواب میں بھی یہی بولیں. گھر والے کہیں یہ کون سی لینگویج سیکھا ہے.
کل میں کی زمین کل میں کا نظام، اس کو رٹا لگا رہے ہیں اور بولتے رہیں. دیکھیں کوئی پتہ نہیں کس وقت منظور دعا کا ٹائم، ہم کہتے ہیں نا یہ بات، کوئی پتہ نہیں کس وقت کی بات اللہ قبول کر لے. لہٰذا ہمیشہ اچھے الفاظ زبان سے نکالنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کس وقت قبول ہو جائے. تو اسی طرح سے ہماری آوازیں اتنی زیادہ ہوں گی، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی تو قبول ہو ہی جائے گی. ایک چھوٹا سا بچہ آیا بیٹھا ہے، اس کی بھی نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ یہ سفید داڑھیوں والے آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال دیکھ کے اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ کیسے بھیجیں. وہاں سے کمی نہیں، کمی یہاں سے ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. اور کوئی قابل ہو تو ہم شان کیا ہی دیتے ہیں. کیا خاندان بہت بڑی شنشان. کوئی قابل ہو تو ہم شان کیا ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں تو دنیا بھی نہیں دیتے. ادھر سے کمی نہیں، کمی ادھر سے.